اسی طرح سے ذوالجناح، جس کا اصلی نام کیا ہے اس پہ علماء کی ایک بحث ہے کہ بہت زیادہ جو معتبر منابع ہیں اس کے اندر لفظ ذوالجناح تو نہیں آیا ہے، البتہ مرتجز کے نام سے کتابوں کے اندر موجود ہے، اور البتہ معتبر منابع کے اندر، اور جو بہت کیونکہ کچھ زیارات ایسی ہیں جس میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، درود بھیجیے نا محمد علیہ محمد، اس میں جیسے کہ زیارت نائیہ میں بھی امام کے اس گھوڑے کو جواد کہا گیا ہے، لیکن اصل نام اس کا مرتجز تھا۔ البتہ کچھ کتابیں اور ہیں مصائب وغیرہ کی، مثلا روضۃ الشہداء، اس کے اندر لفظ ذوالجناح بھی آیا۔ اچھا، اب پہلے ایک چیز ہے کہ ذوالجناح کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اس کو ذوالجناح کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیے، کچھ افراد، ویسے اس کے لفظی معنی کیا ہیں؟ پروں والا، ذوالجناح کے معنی ہیں پروں والا۔ کچھ افراد کا یہ کہنا ہے، لیکن یہ کوئی ویسا عمومی طور پر ذاکرین سے آپ نے سنا ہوگا کہ اس کو جو پروں والا کہا جاتا ہے تو ظاہر ہے اس کو کوئی ویسے پر تو نہیں تھے کوئی، پھر کیوں کہا جاتا ہے؟ اکثر ذاکرین یہ کہتے ہیں کہ اس نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب زخمی ہو گئے تھے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، تو یہ امام حسین کے گرد چکر لگا رہا تھا اور اپنے جسم پر ان سب تیروں کو لے رہا تھا، تو اس کے جسم پر دائیں بائیں اطراف میں سب تیر پیوست تھے، اور اس طرح سے جس طرح ایک پر نما اس کی ایک شکل ہو گئی تھی، جس طریقے سے ایک پر سے نکلے ہوئے جبکہ وہ تیر تھے، تو ایسا لگ رہا تھا۔ لیکن علماء نے کہا کہ نہیں، اس کی ایک اور وجہ ہے کہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ تیز رفتار تھا۔ دیکھیے، گھوڑے کی صفات کے اندر سے بھی ایک چیز آتی ہے کہ ذوالجناح یعنی پروں والا، یعنی گویا جس طریقے سے اڑتا ہوا اتنا تیز رفتار جیسے گویا اڑ رہا ہو، اس وجہ سے اس کو ذوالجناح جو ہے کہا جانے لگا۔ تو گھوڑے کی جو صفات ہیں اس میں سے ایک صفت یہ کہ وہ اتنا تیز رفتار ہو کہ نہ تو دشمن اگر اس کے پیچھے لگ جائے تو وہ دشمن کے بھی قابو میں نہیں آئے، اور اگر دشمن بھاگ رہا ہو تو اس کا پیچھا بھی کر سکے، تو بہت زیادہ تیز رفتار تھا۔ تو اپنی اس تیز رفتاری کے باعث اس کو ذوالجناح کہا جانے لگا۔ اچھا، اب اس کی ذوالجناح کی جو فداکاری ہے اور جو قدردانی کی جاتی ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، علماء کہتے ہیں کہ یہ خود بھی کتنا پیاسا تھا، اتنا پیاسا کہ آپ خود اندازہ لگائیں کہ وہ جگہ، وہ مقام کہ جہاں پر 6 ماہ کے حضرت علی اصغر کے لیے 2 گھونٹ پانی دستیاب نہ تھا، وہاں گھوڑوں کو پانی کب ملنا تھا؟ اور یہ جو گھوڑے تھے یہ تو عام افراد سے بھی زیادہ پیاسے تھے۔ کربلا کی شدید ترین گرمی، بار بار امام کے ساتھ ذوالجناح کا میدان میں جانا، وہاں سے واپس آنا، اور میدان سے خیمہ گاہ سے میدان، حملے، لڑائیاں، ساری آمد و رفت اسی پیاسے گھوڑے پر ہوئی ہے جو نہ جانے کب سے پیاسا تھا۔ اچھا، آغاز جنگ جس وقت ہوا ہے اس وقت تیروں کی ایک بارش ہوئی تھی، تو 50 کے قریب امام کے اصحاب، جس میں بنو ہاشم کے کتنے شہزادے بھی تھے، وہ حملہ اولا جس کو کہا جاتا ہے اسی کے اندر شہید ہو گئے تھے، ابھی جنگ سٹارٹ بھی نہیں ہوئی تھی، اور اتنے زیادہ تیر آئے تھے کہ آپ سوچئے کہ 50 افراد اس تیروں کی زد میں آ کر شہید ہوئے ہیں۔ تو آیت اللہ علی نقی نقن صاحب نے لکھا ہے باقاعدہ کہ آپ خود سوچیں گے جب لوگ اتنے شہید ہوئے ہیں اس کے اندر، تو اس میں کون کہہ سکتا ہے کہ یہ گھوڑے اس میں زخمی نہیں ہوئے ہوں گے اور ان کو تیر نہیں لگے ہوں گے؟ تو ان کا کام ایک مددگار کے طور پر بھی تھا، اور باقاعدہ اس نے کس طرح سے حفاظت کی تھی کہ روایتوں میں کہ 40 افراد کو، روایتوں میں بعض میں 80 کا بھی عدد ہے کہ صرف اپنے سموں سے مار مار کے ہلاک و زخمی کیا تھا اس نے۔ تو دشمن کو زد پہ لیتا تھا ذوالجناح، اور ان کے وار کو خالی دیتا تھا، گرتے ہوئے دشمنوں کو رونتا تھا،
اس پورے ماحول میں اس گھوڑے کی پیاس، اس کے سینے کا التہاب، اس کے باوجود جب بھی کبھی، جیسے کہ روایتوں کے اندر بھی ہے کہ جب فرات کا دامن خالی ہوا تھا اور امام حسین نے گھوڑے کو نہر فرات کے اندر ڈالا تھا، تو نقن صاحب فرماتے ہیں کہ فرات کی موجیں اس بات کی گواہی دیں گی کہ گھوڑے نے شدید پیاسا ہونے کے باوجود بھی پانی سے اپنی گردن کو ہٹا لیا تھا، اپنے سر کو کچھ بلند کر لیا تھا، اپنے منہ کو بند کر لیا تھا، اور زبان بے زبانی سے کہہ رہا تھا کہ مولا جب تک آپ سیراب نہ ہوں گے میں بھی پانی نہیں پیوں گا۔ تو امام حسین علیہ السلام بھی فرات سے پیاسے باہر نکلے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور یہ گھوڑا بھی وہاں سے پیاسا آیا، اور پھر اس کے بعد وہ جنگ ہوئی، اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے، اور اب اس گھوڑے کی پشت جو تھی وہ اپنے سوار سے خالی ہو گئی۔ چاروں طرف سے اس کے مالک کو اشقیاء نے جو گھیر لیا تھا، اور اب مدافعت کا کوئی موقع باقی نہیں بچا تھا، اور میدان جنگ دشمنوں سے مکمل طور پر بھرا ہوا تھا، کوئی دوست موجود نہیں تھا، اور اس کا راکب، اس کا سوار اپنی حقیقی منزل تک پہنچ چکا تھا اور شہید ہو چکا تھا۔ اب اس گھوڑے کے پاس اپنے فرض کا احساس تھا، اور ان بےکس عورتوں اور بچوں کے پاس کہ جو کہ اپنے والی اور وارث کے منتظر تھیں، اس کی پوری کوشش یہ رہی کہ ان تک اس خبر کو جا کر پہنچائے۔ روایتوں میں کہ اس نے اپنی پیشانی کو امام حسین کے خون سے رنگین کیا، اور سیدھا چلتا ہوا خیموں کی طرف آیا، اور ہنہنا کر باقاعدہ آواز نکالی۔ یہ ساری بیبیاں جو ہیں وہ خیمے کے دروازے پر آئیں، دیکھا کہ اس کی زین بالکل خالی ہے، اور زین خالی ہے، اور باگیں کٹی ہوئی ہیں، پیشانی خون سے رنگین ہے، اور تیر جسم کے اندر زلجنا کے پیوست۔ زبان بے زبانی سے اس نے گویا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر دی، اور اس مددگار امام حسین کی بس صرف یاد، اس کی اس فداکاری کی یاد کے اندر یہ شبیہ زلجنا جو ہے وہ نکالی جاتی ہے، اور جب تک امام حسین علیہ السلام کا نام زندہ رہے گا، ان کے اس اسب باوفا زلجنا کا نام بھی ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس پر اعتراض کرنے والوں کے دل لگتا ہے کہ محبت سے خالی ہیں، عاطفت سے خالی ہیں، قدر شناسی کے جذبات کے ساتھ خالی ہیں۔ باقاعدہ آقا حسین انصاریان، ان کی جو مقتل سید الشہداء ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ امام کی شہادت کے بعد اس نے اپنے لبوں سے امام کے جسم اقدس کے بوسے لیے تھے۔ باقاعدہ مقتل سید الشہداء میں آیت اللہ حسین انصاریان نے اس بات کو لکھا ہے، اور کافی دیر تک یہ امام کے جسم اطہر کا استشمام کرتا رہا، سونگتا رہا تھا ان کی شہادت کے بعد، اور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اللہم صلی علی محمد وآل محمد اس کو جواد کے نام سے یاد کیا ہے، اور فرمایا ہے کہ جب عورتوں اور بچوں کی نگاہ زلجنا پر پڑی تھی تو دیکھا کہ زین اس کی ڈھلکی ہوئی ہے، تو مخدرات عصمت و طہارت اپنے چہروں کو پیٹنے لگی تھیں اس کی حالت کو دیکھ کر۔ خود امام زمانہ کے جملے، اور ناسخ التواریخ میں بھی ہے، لکھا ہے کہ زلجنا نے خیموں کے سامنے اپنے سر کو زمین پر مار کر جان دے دی تھی، ایک روایت یہ بھی ہے۔ اور بعض روایتوں میں یہ بات بھی آئی ہے کہ اس کے بعد زلجنا نے دوڑنا شروع کیا، اور یہ خیموں سے دوڑتا ہوا فرات کی طرف گیا، اور اپنے آپ کو، اس کے پیچھے یزیدی افراد لگے ہوئے تھے کسی طریقے سے اس کو پکڑیں، لیکن یہ دوڑتا ہوا سیدھا فرات کی طرف گیا، اور اس کے اندر اپنے آپ کو ڈبو کر اس نے جان دے دی۔
اور کچھ علماء کا یہ بھی نظریہ ہے کہ جب امام زمانہ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو یہ دوبارہ ذوالجنہ آئے گا. اللہم صلی علی محمد. اس کے بعد یہ غائب ہو گیا. تو اس کے مختلف الگ الگ روایات میں ہے کہ اس کے بعد ذوالجنہ کہاں گیا، تو اس کے لیے الگ الگ جو روایتیں ہیں بہرحال.